تو یہ جو سیاستدان ہیں ہمارے جو جمہوریت کے چیمپئن بنے پھرتے ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ ملک کو استحکام کی ضرورت ہے، ہم تو استحکام لے کے آ رہے ہیں. چوتھا ٹرم ہے میرا خیال ہے 2008 کے بعد کہ پاکستان کی اسمبلیز اپنی آئینی مدت پوری کرنے جا رہی ہے. جب آزادی اظہار رائے نہ ہو پاکستان میں، صحافیوں کے پاس بھی عام لوگوں کے پاس بھی کون سی اسٹیبلٹی؟ یہ تو انہی لوگوں کی ہے جو حکمران ہیں، ان کی اسٹیبلٹی. آپ دیکھیں آپ کے ملک میں غربت بڑھتی جا رہی ہے، اور یہ میں نہیں کہہ رہی، یہ آپ کے بین الاقوامی ادارے کہہ رہے ہیں. آپ جمہوریت میں جب حکومت میں نہیں ہوتے تو ڈکٹیٹرشپ کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، جب آپ حکومت میں آتے ہیں تو حالات اس سے بد کر دیتے ہیں. تو اس کی یہ فرق کیوں ہے اور عوام کیوں ڈکٹیٹرشپ کو غلط سمجھتی ہے؟ تو دیکھیے ڈکٹیٹرشپ کے اندر نا ایک آدمی کی مرضی ہے، دل ہے، مطلب میری ومز ہے، میرا آج دل کیا تو یہ کر دیا، دل نہیں کیا تو نہیں کیا. ایسے سسٹمز نہیں بنتے. ہمارے ہاں لوگ ہیں جن کو آئٹمائز کرتے ہیں وہ شیلف پہ ہوتے ہیں، اور ہمارے ہاں ہمارے ہی سسٹم میں موجود لوگ ان کو ڈسپینس کر دیتے ہیں اور ڈی شیلف کر دیتے ہیں. کہ اس میں جو کمزوری رہی ہے وہ سیاستدانوں کی رہی ہے. اس کو پروان چڑھانے میں جو بہت بڑا رول رہا ہے نا، وہ رہا ہے ہماری بیوروکریسی کا. پاکستان میں جو اصل اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ہے آپ کی بیوروکریسی. بحیثیت پاکستانی ہم میں اور بحیثیت دیگر جو ہمارے پڑوسی ممالک ہیں، عرب ممالک ہیں، ایک بیسک بنیادی فرق ہم میں اور ان میں کیا ہے کہ وہ ترقی کی طرف گامزن ہے اور ہم جو ہیں وہ زوال پذیر ہیں. باقی ملکوں کے اندر فوج کا وہ کردار نہیں رہا جو پاکستان میں رہا ہے. میم واٹ ڈو یو تھنک کہ پاکستان میں ایسا کون سا ٹینیور تھا جس میں فریڈم آف پریس پہ سب سے زیادہ قدغن لگائی گئی، اور اس کی وجہ کیا ہے کہ مطلب ایسا کون سا خوف ان کو پریس سے ہوا کہ آپ نے فریڈم آف ایکسپریشن کو ہی آپ نے بالکل بند کر دیا؟ تو یہ شروع ہوا ہے عمران خان کے زمانے سے. جو آپ نے جوڈیشل سسٹم کی بات کی کہ سست ہے، وہ سست ہے یا کمپرومائزڈ ہے؟ دیکھیے کچھ بھی کہہ لیجئے، کمپرومائزڈ بھی ہے، کچھ جگہوں پہ سست بھی ہے، کچھ جگہوں پہ پروسیکیوشن ہماری ویک ہے. ہم جان بوجھ کے جو ہے نا پروسیکیوشن اتنی کمزور رکھتے ہیں کہ ہاں، ٹرائل جو ہے وہ چلے ہی نا. چلے ہی نا. ہم رشوت دینے کو، رشوت لینے کو، جھوٹ بولنے کو برا نہیں سمجھتے، اور کہتے نہیں یہ تو کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس. کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس، بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ آج کل ایماندار افسر وہ ہے جو رشوت لے کے کام کر دیتا ہے. السلام علیکم ناظرین، بسم اللہ الرحمن الرحیم. عادل علی عادل کاسٹ میں خوش آمدید کہتا ہے. ناظرین کہتے ہیں کہ صحافی معاشرے کی تیسری آنکھ ہوتا ہے. صحافت میں ہم اکثر مردوں کا کردار تو دیکھتے ہی ہیں، مردوں کے کردار پہ ہی بات کرتے ہیں، ان کو درپیش مسائل پہ ہی بات کرتے ہیں، لیکن ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ صحافتی میدان میں خواتین کی جو نمائندگی ہے، ایسے کرنے والی خواتین سے ملاقات ہو، ان سے گفتگو ہو، اور پھر ان سے پوچھا جائے کہ ان کو پیشہ ورانہ سفر کے دوران کن قسم کے چیلنجز کا، کس قسم کے مسائل کا سامنا رہا. اور اس وقت موجودہ حالات میں جہاں پہ صحافت مکمل طور پہ زبوں والی کا شکار ہے، بینگ اے فیمیل جرنلسٹ اور بھی ایک سینئر صحافی خاتون ہونے کے ساتھ، ان کا اس وقت کا جو تجربہ ہے وہ کیا بتاتا ہے کہ آنے والے وقت میں پاکستان میں اور صحافت، یہ دونوں چیزیں کہاں پہ کھڑی ہوں گی اور کیا حالات ہوں گے. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں منزہ صدیقی صاحبہ، جن کا صحافت کا جو سفر ہے تقریباً کوئی لگ بھگ 30-32 سال پر محیط ہے. انہوں نے ملک کے تمام نامور اداروں کے ساتھ تقریباً کام کر رکھا ہے. فی الوقت وہ جیو کے ساتھ وابستہ ہیں. آئے آپ کی ملاقات کرتے ہیں. السلام علیکم میم، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. تھینک یو جی. highly grateful that you are here and it's pleasure hosting you, being a very junior than you in the field. مطلب بڑا عجیب لگتا ہے کہ ایک سینئر صحافی کو ہوسٹ کرتے ہوئے. ہم بھی بہت سے سینئر لوگوں کو ہوسٹ کرتے ہیں. کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ جی بالکل. میڈم تھوڑا سا بتائیے گا کہ being a female and being in Pakistan, that too in the early ages، جب جس وقت آپ نے میرا خیال ہے صحافت میں قدم رکھا ہوگا، that would be early 2000s یا late 90s میرا خیال ہے. 95 یس جی، 94-95. ٹھیک ہے. 90 کی دہائی میں جب ایک ملک ایسے انسٹیبل جو دور تھا، جو کہ لیگ پولنگ والا دور تھا، 2 سال تک بھی کسی گورنمنٹ چل نہیں پاتی تھی، ٹانگ کھینچنے کا دور تھا، پھر وہ معاملات کچھ کے کچھ تھے، پھر آپ کراچی میں رہتی ہیں، پھر آپ خاتون صحافی ہیں، اور کراچی کے تو حالات 90 کی دہائی میں کچھ اور تھے. آپ کو اچانک اس طرف خیال کیسے آیا کہ آپ نے صحافی بننا؟ میں نے ایکچولی اپنی صحافت شروع کی تھی، اسلام آباد سے ایک اخبار نکلتا تھا، مسلم اخبار، جس کے ایڈیٹرز میں مشاہد حسین صاحب ہیں، ملیہ لودھی صاحبہ رہ چکی ہیں. تو میں نے وہاں سے شروع کیا تھا، اور میں اس ٹائم پہ اسلام آباد میں تھی. یہ بات ٹھیک ہے کہ وہ ٹائم تھا جب 2 سال گورنمنٹس رہتی تھیں، اور بڑا انٹرسٹنگ دور تھا وہ. لیکن میں آپ کو بتاؤں، اس دور میں ایک طرح سے زیادہ اسٹیبلٹی تھی مقابلتاً آج کے، زیادہ آزادی تھی. اور ٹھیک ہے، وہ جو سویلین گورنمنٹس ہیں ان کو رہنے نہیں دیا جاتا تھا. اس زمانے میں ایک آرٹیکل 58(2) بھی ہوتا تھا جو ضیاء الحق کے دور سے چلا آ رہا تھا، تو وہ لگاتے تھے. لیکن جو صحافتی آزادی تھی وہ آج سے زیادہ تھی.
یہ یہ ایک فرق ہے. بہت تو فرق ہے. یہ آپ صحافتی آزادی کی بات کر رہی ہیں اس وقت یا شخصی آزادی کی بات کر رہی ہیں؟ اس وقت شخصی آزادی کے کیا حالات تھے؟ مطلب کیا واقعی شخصی آزادی بھی تھی، شخصی آزادی بھی آج سے زیادہ بہتر تھی. جو سچویشن وہ آج سے بہتر تو تھی. یہ جو سیاستدان ہیں ہمارے جو جمہوریت کے چیمپئن بنے پھرتے ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ ملک کو استحکام کی ضرورت ہے، ہم تو استحکام لے کے آ رہے ہیں. چوتھا ٹرم میں میرا خیال ہے 2008 کے بعد کہ پاکستان کی اسمبلیز اپنی آئینی مدت پوری کرنے جا رہی ہیں. یہ بات جو ہے وہ اپنی جگہ کے ہر دور میں وزراء اعظم تو تبدیل ہوتے ہی رہے نا، ان کو تو ہم نے کسی نہ کسی طرح سے ڈسکوالیفائی کیا ہے، کبھی تنخواہ نہ لینے پہ تو کبھی خط نہ لکھنے پہ. یہ تو ہم نے کیا ہی ہے. وزراء اعظم تو تبدیل ہوئے ہیں لیکن ٹینور پورے ہوئے ہیں. تو یہ اسٹیبلٹی کا راستہ نہیں ہے؟ کیونکہ سیاستدان تو یہی بتاتے ہیں کہ بھائی ہمیں تو مسلسل تسلسل کے ساتھ حکومت چاہیے. دیکھیے یہ جو ہے نا یہ ان کی اسٹیبلٹی تو ہو سکتی ہے سیاستدانوں کی، یہ ملک کی، قوم کی، یہاں کے لوگوں کی اور معاشی اسٹیبلٹی میں اس کو نہیں مانتی. کیونکہ دیکھیے جمہوریت ہو، گورننس ہو، اکنامک اسٹیبلٹی ہو، ان سب کی بیسز اگر آپ کو ویسے اس پہ اختلاف رائے ہو سکتا ہے، میں بطور صحافی یہ سمجھتی ہوں وہ ہے فریڈم آف تھاٹ اینڈ فریڈم آف اسپیچ. ٹھیک ہے، یہ ہے ایگریڈ. آزادی اظہار رائے، یہ ہونا چاہیے. جب آزادی اظہار رائے نہ ہو پاکستان میں، صحافیوں کے پاس بھی، عام لوگوں کے پاس بھی، اور ڈریکونین لاز ہوں، وہ لاز جو کہ آپ کے برطانوی سامراج سے چلے آ رہے ہوں اور اسی کی اسپرٹ اس وقت ہو، تو پھر کس طرح کی، کون سی اسٹیبلٹی؟ یہ تو انہی لوگوں کی ہے جو حکمران ہیں، ان کی اسٹیبلٹی. آپ دیکھیے اس وقت سینٹر میں کیا ہو رہا ہے، پنجاب میں، ہر جگہ، بلوچستان، سندھ، یہ کس کی ہے؟ یہاں کے عوام کی تو کوئی اسٹیبل نہیں ہے. آپ کے ملک میں غربت بڑھتی جا رہی ہے، اور یہ میں نہیں کہہ رہی، یہ آپ کے بین الاقوامی ادارے کہہ رہے ہیں. بلکہ اب یہاں کے تو پاکستان کے بھی کچھ ریسرچرز جن کو کسی حد تک وہ کام کرنے دے رہے ہیں، وہ بھی یہی بات کہہ رہے ہیں. غربت میں اضافہ ہوا ہے، ہر چیز. اچھا اب اس کا وہ بہانہ کچھ بھی بنا لیں، پہلے کہتے تھے کووڈ، پھر کہتے تھے جی ایران وار، پھر کچھ بھی کہہ لیں. بات یہ ہے کہ آپ کے اکنامک انڈیکیٹرز اتنے ویک ہیں کہ آپ ہائیبرڈ گورنمنٹ ہو، جمہوری ہو، وہ میننگ لیس ہو جاتی ہے. اور سب سے بڑا دیکھیں، جب لوگوں کے پاس بولنے کی آزادی نہیں ہوتی نا، تو جو گھٹن کا ماحول ہوتا ہے وہ ہر چیز پر حاوی ہو جاتا ہے، وہ ایون معیشت پر حاوی ہو جاتا ہے. تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. میم یہ بتائیے کہ جو آپ نے آپ کا لیٹ سے کہ اسٹارٹ فرام 1995 ان پر یو آر ان اسلام آباد کیپٹل میں تھیں، تو پہلا کو آپ نے دیکھا ہوگا 97 میں. اب جب یہ والے دور آتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ معیشت یا سیاست جو بھی ہے یہ سیکنڈری سبجیکٹس بن جاتے ہیں. ایک لانگ ٹرم اسٹیبلٹی چلتی ہے ایک ایسے ٹینیور کی جسے آپ ڈکٹیٹرشپ کہتے ہیں. اس کے بعد پھر آپ ڈیموکریسی کی باتیں بھی کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ جو ڈکٹیٹرشپ ہے میرے ساتھ لے مین سمجھتا ہے کہ وہ جو ملک کو تسلسل فراہم ہوتا ہے، تو ایک عام آدمی کی زندگی جو ہے وہ کم از کم و بیش ایک ڈگر پہ تو چل رہی ہوتی ہے نا، سملیرٹی ہوتی ہے چاہے وہ ہر طرح سے جیسے بھی ہو. تو پھر یہ جو جمہوریت آ جاتی ہے تو پھر جو ملکی حالات، آپ جمہوریت میں جب حکومت میں نہیں ہوتے تو ڈکٹیٹرشپ کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، جب آپ حکومت میں آتے ہیں تو حالات اس سے بد کر دیتے ہیں. تو اس کی یہ فرق کیوں ہے اور عوام کیوں ڈکٹیٹرشپ کو غلط سمجھتی ہے؟ دیکھیے عوام اس لیے کیونکہ آپ اگر فرد کو سمجھیں، فرد کی کیا خواہش ہوتی ہے بحیثیت ایک انڈیویجول، میں کیا چاہوں گی؟ میں یہ چاہوں گی کہ مجھے سوچنے کی اور بولنے کی آزادی ہونی چاہیے. میرے محلے میں اگر کوئی مسئلہ ہے تو مجھے اس پہ آواز اٹھانے کی اور اس پہ تنقید کرنے کی آزادی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، جو آپ یہ دیکھیں لوگ بہت بہت بھول جاتے ہیں، پاکستان کے اندر ایک بڑی وائبرنٹ اسٹوڈنٹ موومنٹ ہوتی تھی. این ایس ایف بھی تھی، ایک دو اور جماعتیں بھی تھیں جنہوں نے ایوب کی حکومت گرائی. ایوب خان کی لوگ یہ تو ان کو پتا ہے کہ ہاں بھائی انہوں نے استعفیٰ دے دیا، یہ بھول جاتے ہیں کہ وہ کون سی تحریک تھی، وہ طلبہ تحریک تھی. ٹھیک ہے، اور وہ کیوں آئی؟ کیونکہ ان کو یہ پتا تھا. دیکھیں ڈکٹیٹرشپ کے اندر نا ایک آدمی کی مرضی ہے، دل ہے، مطلب میری ومز ہے، میرا آج دل کیا تو یہ کر دیا، دل نہیں کیا تو نہیں کیا. ایسے سسٹمز نہیں بنتے. سسٹمز کو بنانا یہ ہے کہ اس سسٹم کے تحت جو ہم نے باہر بھی دیکھا ہے. اور سسٹم کیا ہے اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو دیکھیں جوڈیشری بھی ایک سسٹم ہے، جسٹس کا بھی ایک سسٹم ہے. اسی طرح اتھارٹیرینزم، آمریت، وہ بھی ایک نظام ہے. ٹھیک ہے، اب دیکھنا یہ کہ کون سا نظام لوگوں کو فائدہ کرتا ہے. کوئی بھی نظام ہو، جمہوریت ہو، آمریت ہو، کچھ بھی ہو، اگر اس ملک کے لوگوں میں امیر غریب کا فرق بڑھتا جائے گا جس دور میں بھی، وہ خراب دور ہے. بنیادی چیز یہ ہے کہ لوگوں کی جو ضرورتیں ہیں وہ پوری ہونی چاہیے. میں سوشلزم کی بات کرتی ہوں، لوگ گھبرا جاتے ہیں، لیکن سوشل ویلفیئر سے دیکھیں پاکستان بنا کہ کوئی بھی ملک ہے،
آئین ہوتا ہے اس کی بنیادی اس کی وہ کیا ہوتی ہے, منزل کیا ہوتی ہے, ڈائریکشن کیا ہوتی ہے. ہر ایک چاہتا ہے ایک سوشل ویلفیئر سسٹم ہو, اور وہی ہے نا, وہی بنیاد ہے کہ پاکستان میں آئین بنتا ہے, وہی بنیاد ہے اس سوشل کانٹریکٹ کی جو بطور عوام میں حکومت کے ساتھ کرتی ہوں, میں طے کرتی ہوں کہ بھائی میں ٹھیک ہے آپ کو ٹیکس دے رہی ہوں, سب دے رہی ہوں, اور اس کے بدلے مجھے یہ چیزیں چاہیے. ٹھیک ہے, یہ ہے نا. تو فرد کی اہمیت اس پورے سسٹم میں اس وقت, جب آپ چاہے جمہوریت کی بات کریں, آمریت کی بات کریں, سب سے بڑا پرابلم اس وقت آتا ہے جب فرد کی اہمیت ختم کر دیتے ہیں. اور وہ کیونکہ ہم نے جو 60s سے جو ہم امریکہ کے ساتھ الائن ہوئے ہیں, اس میں جو فرد کی اہمیت ختم کر دی وقت کرتے کرتے, جب ہم نے ابھی افغان وار دیکھی اور سارا کچھ, اس میں ایک نئی ٹرمنالوجی آئی, نئی تو نہیں تھی لیکن اس کا استعمال بہت بڑھ گیا, اور وہ تھی کولیٹرل ڈیمیج, کہ جی بڑے فائدے کے لیے چند لوگوں کی قربانی دینا ٹھیک ہے. نہیں ٹھیک ہے, آپ اپنے اوپر رکھ کے سوچئے کیا یہ ٹھیک ہے؟ یہ ٹھیک نہیں ہے. آپ جس ملک میں رہ رہے ہیں وہاں پہ آپ خود ہی کولیٹرل ڈیمیج ہو جائے, کوئی اور طے کرے کہ جی یہ جائز ہے, ٹھیک ہے بھائی آپ ڈسپینسبل ہیں, یہ ٹھیک نہیں ہے. سو یہ ایک بہت بڑا پرابلم ہے. اور جو شخصی آزادی کی آپ نے بات کی, جس دور میں بھی, چاہے وہ جمہوری ہو, آمریت ہو, جس دور میں بھی شخصی آزادی رہی ہے, بولنے کی آزادی رہی ہے, وہ بہتر دور رہا ہے. جو کنٹینیوٹی آف پالیسیز ہیں وہ پاکستان میں ڈے ون سے پرابلم رہی ہے. وہ تو کبھی پاکستان کا 5 ایئر پلان جو محبوب الحق نے بنایا, وہ ساؤتھ کوریا کاپی کر کے آج دیکھیں کہاں پہنچا ہوا ہے. تو ہماری تو کنسسٹنسی پالیسیز میں کبھی رہی نہیں, کیونکہ ہمارے یہاں سسٹمز نہیں ہیں نا. اور اب آپ مجھ سے اگر یہ پوچھیں کہ بھائی وہ سسٹم میں کہاں پہ فالٹ ہے, آپ ایک ایڈوکیٹ ہیں, رائٹ, آپ مجھ سے یہ بات بہتر جانتے ہیں کہ جو انگریزوں کے زمانے کا جو ایک لا تھا, وہ کیونکہ ظاہر پروٹیسٹ ہو رہے تھے, جد و جہد ہو رہی تھی آزادی کی اور ساری کچھ, تو وہ ایک لا لے کر آئے تھے اس وقت, اور وہ یہ تھا کہ کوئی بھی شخص ایسی کوئی بات نہیں کر سکتا جو کہ حکومت وقت کے بارے میں نیگیٹو اوپینین کریٹ کرے, یا کسی کے دل میں کہے کہ کوئی بولے کہ ہاں یہ گورنمنٹ ٹھیک نہیں ہے نا, ایسی کوئی بات نہیں. اور وہ آج بھی میرے خیال ہے پاکستان پینل کوڈ میں آئی ایم ناٹ شیور 12 ہے یا 24 ہے, اسی طرح وہ دیکھے, اس میں یہ ابھی بھی موجود ہے کہ آپ سٹنگ گورنمنٹ کے بارے میں ایسی بات نہیں کر سکتے جس کے بارے میں ان کا امپریشن خراب ہو. تو یہ آج تک چل رہا ہے جو برطانوی سامراج کا بنایا ہوا لا. صرف یہ پنجاب میں انہوں نے چینج کیا, وہ بھی 2023 میں, کیونکہ اس وقت لاہور ہائی کورٹ کے جج نے بولا کہ نہیں یہ آئین کے خلاف ہے. پورے ملک میں وہی چلا آ رہا ہے, اور اس کے بعد سے جتنے قوانین آ رہے ہیں ان سب میں یہی اسپرٹ ہے. آپ چاہے پیکا امینڈمنٹ لے لیں, چاہے آپ پنجاب کا جو 1-2 لاز آئے ہیں وہ اٹھا لیں, آپ اپنے سائبر کرائم والے لاز اٹھا لیں, سب کی اسپرٹ وہیں سے چلی آ رہی ہے. تو میم ہمیں تو ترغیب دی جاتی ہے نا کہ ہمیں تو مثبت رپورٹنگ کرنی ہے نا, مطلب ہمیں تو مثبت انداز میں چیزوں کو پورٹری کرنا ہوتا ہے. اب جب میں کیا کروں کہ جو حکم حاکمیت میرے اوپر لاگو ہوتا ہے, جو مجھ پہ اپلیکیبل ہے, تو میں تو پھر وہی کروں گا نا. یہ جو بھی آپ نے بات کی کہ آپ ڈسپینسیبل ہیں, تو یہ جو شیلف آئٹمائزیشن کا جو کلچر ہم نے خود بنایا, کس کا سر؟ کہ پیپل آر ڈسپینسیبل. ہاں جی, ٹھیک ہے, اگر اس کو میں کہوں شیلف آئٹمائزیشن, کہ ہمارے ہاں لوگ ہیں جن کو ہم آئٹمائز کرتے ہیں, وہ شیلف پہ ہوتے ہیں, اور ہمارے ہاں ہمارے ہی سسٹم میں موجود لوگ ان کو ڈسپینس کر دیتے ہیں اور ڈی شیلف کر دیتے ہیں. اس کو پروان چڑھانے میں, اس کلچر کو پروان چڑھانے میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ زیادہ جو ہاتھ ہے وہ سیاستدانوں کا خود کا ہے, یا پھر وہ تیسری قوت جس کی طرف وہ گرنے کے بعد اشارہ کرتے ہیں ان کا ہے؟ دیکھیے میں سمجھتی ہوں کہ اس میں جو کمزوری رہی ہے وہ سیاستدانوں کی رہی ہے, اور اس کو پروان چڑھانے میں جو بہت بڑا رول رہا ہے نا, وہ رہا ہے ہماری بیوروکریسی کا. لوگ یہ سمجھتے ہیں, جب لوگ اسٹیبلشمنٹ کی بات کرتے ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید جی اس کا یہ فوج ہے, اس کے بھی کچھ ایلیمنٹس ہوں گے, لیکن پاکستان میں جو اصل اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ہے آپ کی بیوروکریسی, کیونکہ راستے وہ نکالتی ہے. ڈیفینیٹلی آپ دیکھیے سب سے زیادہ مراد کس کو ملتی ہیں؟ بیوروکریسی کو. ابھی آپ دیکھیں 2-3 بہت بڑا ایلیمنٹ ہے جوڈیشری کا اس کے اندر, آپ اس کو بھی انکلوڈ کریں نا. اس کو بھی کر لیں, اس کو بھی ڈال لیں آپ بیچ میں. ابھی کچھ میرا خیال ہے ہفتہ بھر پہلے کی ایک ہی اخبار میں 2 خبریں لگی ہوئی تھیں, اور سائڈ بائی سائڈ تو نہیں, الگ الگ پیجز پہ, مگر 2 خبریں ایک ہی دن. ایک خبر یہ تھی کہ حکومت نے یہ کہا ہے کہ ہم واپس سے کفایت شعاری یعنی آسٹیرٹی کی پالیسی کی طرف جا رہے ہیں, اور دوسری خبر یہ تھی کہ بیوروکریٹس کے لیے 1.8 بلین کے انہوں نے
فنڈز جاری کر دیے, گرانٹ جاری کر ہاں گرانٹ جاری کر دی. آپ دیکھیں گاڑیاں کس کی آتی ہیں, کم مطلب لائک اوور آل پاپولیشن کے حساب سے لوگ کہتے ہیں بھائی 25 کروڑ کی آبادی ہے تو 2.5 لاکھ تو گاڑی ہے تو اتنا کیوں شور ہے, کیونکہ یہ سمبولک ہے, یہ ہمارے غریب لوگوں کے زخموں پہ نمک چھڑکتے ہیں, اور یہ کس کو ملتی ہے؟ تو سارے جو آپ کے ایڈوانٹیجز ہیں, فائدے ہیں, وہ کون اٹھا رہا ہے؟ تو میرے حساب سے بیوروکریسی جو ہے وہ, اور اس پہ ہم بات کرتے ہیں کہ آج کے زمانے میں کیسی ہونی چاہیے بیوروکریسی, اتنا کوئی مشکل کام تو نہیں ہے. نہیں, اس پہ تو اگر آپ بات کریں تو پھر میرا خیال ہے بات بھی کن سے کریں گے؟ بات کرنے کے لیے بھی آپ کو انہیں افسران کے متھے جا کے لگنا پڑتا ہے, کیونکہ وہ کسی نہ کسی وزیر کے تابع, وزیر صاحب کو آپ نے جا کے پرپوزل دے دینا, سر رائٹ مین فار دا رائٹ جاب اپلائی کر دیں, بولے گا ٹھیک اوکے ڈن, کنسیڈرڈ فار دا ڈسکشن دیٹ پٹ ان دا کمیٹی, کیبنٹ کے پاس جائے گا, پھر وہی سیکٹری صاحب, وہ سیکٹری صاحب 80 بھرتی ہوئے تھے, آج وہ ریٹائرمنٹ میں, ان کو تو ان کی جو یہاں پہ سریا ہے وہ تو مانے گا نہیں اس بات نہیں, اور وہ پھر ریٹائر ہونے کے بعد پھر واپس آ جاتے ہیں نا. ہاں وہ تو اچھا, اور ابھی آپ دیکھیں جو ٹیلی کمیونیکیشن کا بل آیا تھا اتنا متنازع, وہ کون, اس کے پیچھے کون تھا؟ بیوروکریٹس, یہی تھے نا. اسی طرح جو پنجاب کا غنڈہ بل 2.0 لے کر آئے, اس کے پیچھے کون تھا؟ یہی بیوروکریٹس تھے, کیونکہ بناتے وہیں سے چیزیں بن کے آتی ہیں نا. تو بات یہ ہے کہ اچھا نہیں, میں اس میں یہ کہتی ہوں کہ یہ بات پہلے تو ہم کہہ سکتے تھے کہ بھائی اگر ہم اس کو تبدیل کرنا چاہیں تو کس سے بات کریں, کیونکہ جو آپ کی سیاسی قوتیں ہیں ان کی کمزوری ہے, آپ مانے نہ مانے ان کی چاہے وہ MQM ہو, چاہے وہ نون لیگ ہو, پیپلز پارٹی, ان سب کے مفادات ہیں, سب کمزور ہیں. دیکھیے جب سے یہ ٹیکنالوجیکل ریولوشن ہی کہہ لیں دنیا میں ایک آیا ہے, سوشل میڈیا آیا, ڈیجیٹل چیزیں جانا شروع ہوئیں, تو اس میں ایک بہت اچھی چیز یہ ہوئی کہ اب آپ گورننس کو فائلوں تک محدود رکھنے کے بجائے آپ اس کو ڈیجیٹائز کر کے اور پھر ڈیجیٹلائز کر سکتے ہیں, مطلب ہر چیز ایزیلی ایکسیسیبل کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے اوپر یہ لوگ پیپلز پارٹی والے بڑے ناراض ہوتے ہیں مجھ سے جب میں یہ کہتی ہوں کہ بھائی ایک سڑک کا بھی ٹھیکہ ہے نا, اس کو ڈال دینا ویب سائٹ پہ, پہ ہاں ڈالے, اور ہمیں بتاؤ ٹھیکہ کس کو دیا ہے. اچھا, اور کس کو دیا اور کس نے اس کو سب کانٹریکٹ کیا ہے؟ وہ تو سب کانٹریکٹر کے بھی سب کانٹریکٹر ہے نا یہاں پہ, تو آپ پکڑا ہی نہیں جاتے. ہاں, تو آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا کون, کہ اگر ایک سڑک بنی ہے وہ ٹوٹ گئی, آپ کس کو پکڑیں گے نا اب آپ. اس لیے بار بار میں تو کہتی ہوں, کیونکہ ہماری جو جینزی ہے اور ہماری جو نوجوان نسل ہے جو کہ ٹیک سیوی ہے, اسمارٹ فونز, ان کو پتہ ہے ایپلیکیشنز, ویب سائٹس, یہ بھائی لیں اور ڈالیں ڈیٹا, ٹرانسپیرنسی لائے. اس قسم کی جو سویلین میٹرز کی ٹرانسپیرنسی ہے, انفراسٹرکچر ہو گیا, اس کے اندر تو یہ تو کوئی نیشنل سیکورٹی کا مسئلہ نہیں ہے نا, بالکل بھی نہیں ہے. یہ لے کر آئیں اور اس کے بعد آپ دکھائیں, لوگوں کو بتائیں کہ بھائی کتنا ہے, کیا ہے. میم آپ انٹرنیشنل سبجیکٹس کو بھی کور کرتی رہی ہیں, یو لک ایٹ دا گلوبل پکچر ویری براڈلی. میں سیاسی ماحول یا اکنامک نہیں, میں صرف عوام کے تناظر میں ایک چیز سمجھنا چاہتا ہوں. بحیثیت پاکستانی ہم میں اور بحیثیت دیگر جو ہمارے پڑوسی ممالک ہیں, عرب ممالک ہیں, نیئرسٹ نیبرز ہیں, جو بھی ہیں, ایک بیسک بنیادی فرق ہم میں اور ان میں کیا ہے کہ وہ ترقی کی طرف گامزن ہے اور ہم جو ہیں وہ زوال پذیر ہیں. سب سے بڑی وجہ جو ہم پہلے بھی ڈسکس کریں وہ تو تعلیم ہے. ٹھیک ہے, لیکن دیکھیں تعلیم آپ کو شعور دے دے گی, کسی حد تک کریج بھی دے دے گی, ہمت بھی دے دے گی کہ بھئی آپ کھڑے ہوں. باقی ملکوں کے اندر فوج کا وہ کردار نہیں رہا جو پاکستان میں رہا ہے. جو میں نے آپ کو ڈریکونین لاز کی بات کی تھی, تو وہ کرتے کرتے اب آپ یہ دیکھیے نا, جہاں پر آپ کی ایڈمنسٹریشن کے پاس یہ طاقت ہو کہ وہ کسی بھی بس کہ نیشنل سیکیورٹی کے نام پہ چاہے ہو نہ ہو, آپ عورت مارچ بھی بین کر دیں, ماحولیات کا کلائمیٹ مارچ بھی بین کر دیں, کچھ بھی کر دیں, آپ کہہ دیں کہ جی وہ نہیں ہوگا نا, وہ تو وہ اختیار بھی گورنمنٹ کے پاس ہے. پھر ہمارے ہاں جو بھی گورنمنٹس رہی ہیں انہوں نے اپنا, کہ میں نے کہا کیونکہ سیاسی کمزوری ہے تو انہوں نے اپنی طاقت بنانے کے لیے جو ہر پروٹیسٹ کو بہت بروٹلی کو چلنا شروع کیا ہے. اور یہی چیز پہلی دفعہ ہم نے انڈیا میں دیکھی. اس سے پہلے انڈیا میں تھی, ہم نے پہلے بھی دیکھی, مگر جو نوجوانوں کے اوپر اس طرح سے جب ہوا ہے تو انہوں نے یہی بات کی کہ آپ ڈائریکٹ نوجوانوں کے اوپر, ڈائریکٹ پروٹیسٹرز کے اوپر جب کوئی بھی حکومت حملہ کرتی ہے, ان کا جو رائٹ ٹو پروٹیسٹ ہے, آرام سے بھی بیٹھے ہوں گے, تو بھی اگر حکومت سے برداشت نہیں ہے کہ وہ احتجاج کیوں کر رہے ہیں, تو یہ ایک بہت بڑا, اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے, لوگ دبتے جاتے ہیں, سماج جو ہے وہ گھٹتا جاتا ہے. تو اب اس میں 2-3 سینیریوز پلے آؤٹ کرتے ہیں, لیکن پاکستان اس حوالے سے
باقیوں سے مختلف ہے اور ایک اور لحاظ سے بھی مختلف ہے، میں یہ سمجھتی ہوں، کیونکہ میں نے باقی جب میں باہر کام کرتی تھی ہر ملک کے لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے، آپ دیکھتے ہیں، میں نے یہ دیکھا، بڑا افسوس ہوتا ہے مجھے اس بات کو کہتے ہوئے، پاکستانی جو ہے نا شودے بہت ہیں، بہت زیادہ ہے ہم لوگ. اچھا، اور دوسرا میں نے دیکھا باہر کے اگر کسی بھی آرگنائزیشن میں فرض کریں کوئی انڈین ہے، کوئی اسپینش ہے، کوئی کچھ ہے نا، تو وہ چاہے گا کہ بھائی ہم اپنے ملک کے اگر لوگ ہیں تو ہم انہیں لے کر آئیں کہ Yes. چلو ادارے میں نا ہم اپنے ملک کے لوگوں کو، کمیونٹی، ان کو ہم فروغ دیں اور وہ باہر آئے اور وہ اس طرح. لیکن باہر میں نے یہ دیکھا کہ اگر پاکستانی کسی ادارے میں چلا جاتا ہے نا تو وہ چاہتا ہے پاکستانی نہ آئے. کیوں؟ کہ جب میں واپس اپنے ملک جاؤں تو میں شو مار سکوں. اسی لیے آپ دیکھیے جب ہم بڑے ہو رہے تھے تو ہمیں یہ کہا جاتا تھا کہ بھائی محلے میں جس کے پاس شک بھی ہو جاتا نا حرام کا پیسہ ہے تو اس کے گھر ان کے بچوں کے ساتھ کھیلنے نہیں دیا جاتا، تو ادھر شادیاں لوگ نہیں کرتے تھے، برا سمجھا جاتا تھا. یہی شودہ پن ہے جو آج ہمیں بلیک منی کو اب ہم برا نہیں سمجھتے، ہم رشوت دینے کو، رشوت لینے کو، جھوٹ بولنے کو برا نہیں سمجھتے اور کہتے ہیں یہ تو کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس ہے. کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس، بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ آج کل ایماندار افسر وہ ہے جو رشوت لے کے کام کر دیتا ہے، کہ بھائی اچھا آدمی کام پیسے لے کام تو کر دیتا ہے، وہ تو کسی خطے میں نہیں آتا جو کام نہیں کرتا. اچھا افسر آج کل وہ ہے جو پیسے لیتا ہے وہ کام کر دیتا ہے. تو اب آپ دیکھیں نا جب ایک معاشرے کی موریلٹی وہاں پر ہو تو، اور اوپر سے پھر مذہب کو استعمال کیا جائے مختلف چیزوں کے لیے، تو مطلب پھر اب آپ بتائیں نا یہی فرق ہے پاکستان اور باقیوں میں، اور کیا فرق ہے؟ ایکچولی دے اسٹینڈ فار رائٹ اینڈ دے اسٹینڈ فار رانگ ایز ویل اینڈ پیپل لیٹ دیم اسٹینڈ ایز ویل، کہ وہاں پہ جو ہے نا ایٹ لیسٹ ان کو حق خود ارادیت بھی ہے. اور وہی آپ کا جو آپ نے بات کی کہ جو ملک اس وقت ترقی کر رہے ہیں یا ترقی پذیر ہیں، ترقی پہ گامزن ہیں، وہاں پہ تھاٹ پروسیس کو بینڈ نہیں کیا گیا نا. نہیں، وہاں پہ آپ کو سوچنے کی ایک سمت آپ کو دکھائی نہیں، بس اسی سمت میں سوچنا ہے. یور مائنڈ از فری، یو آر فری اسپرٹ، یو آر فری سول، کہ آپ سوچ سکتے ہو. سوچنے کے بعد انسان نکھرتا ہے نا، اپنے آئیڈیاز پہ امپلیمنٹ کرتا ہے اور رائٹ اچھے برے تجربے کرے گا تو سیکھے گا، نکھرے گا. یہاں تو آپ کے پاس جو ہے وہ بلیک کوریڈور ہے اور آپ نے اسی میں سے گزرنا ہے، تو سامنے دیوار ہی دیوار ہے. کیونکہ دیکھیں ہیومن ایوولوشن جو انسانی ارتقا ہے نا وہ سوچ سے شروع ہوتا ہے، وہ Yes. بولنے سے اور سوچ سے شروع ہوتا ہے. اچھا میں آپ کو ایک انٹرسٹنگ چیز بتاؤں، بڑی عجیب سی بات ہے، ہمارے یہاں نا جو ہمارے حکمران ہیں وہ بھی کان الٹا پکڑتے ہیں نا. اچھا شور مچا رہتا ہے ہر وقت، ایز جرنلسٹ ہمیں تو یہ روز کا ہی فیس کرنا پڑتا ہے کہ جی اتنا ہنگامہ ہے کہ بھائی سوشل میڈیا پر کسی طرح کربس ہونے چاہیے کیونکہ فیک نیوز ہے اور فیک نیوز ہے. اچھا وہ یہ سمجھنے سے قاصر ہے کہ اس فیک نیوز کی وجہ کیا ہے. فیک نیوز کی سب سے بڑی وجہ خود ہمارے حکمران ہیں، عام لوگ نہیں ہیں. ایک آدمی جو ٹرول کر رہا ہے یا فیک نیوز ڈال رہا ہے وہ ذمہ دار نہیں ہے، ذمہ دار ہے حکومت. اس کی وجہ ہے کہ دیکھیے آپ کے ٹیلی ویژن چینلز ہیں جو کہ رجسٹرڈ ہیں، آپ کے جو پیمرا کے دائرے کے اندر آتے ہیں یا اخبار ہیں. جب حکومت اپنا اثر و رسوخ استعمال کر کے، وہ لائسنس کی طاقت استعمال کر کے ان چینلز کو کور کرنے نہیں دے گی چیزیں جہاں پر آلریڈی گیٹ کیپنگ ہوتی ہے نا، ہر چینل کے اندر گیٹ کیپنگ ہوتی ہے، خبر جنریٹ ہونے سے آن ایئر جانے تک مختلف ڈیسک سے گزرتی ہے، چھن کے اور بیلنس ہو کے ایک خبر آتی ہے. لیکن ہمارے حکمران تنقید سے اتنا ڈرتے ہیں کہ اس وقت سچویشن یہ ہے کہ انہوں نے پاکستان کے ہر ٹی وی چینل کو پی ٹی وی بنا دیا، اور یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. تو اس کی وجہ سے جب آپ ملک کی آدھی سے زیادہ ایونٹس آپ کور ہی نہیں کر پا رہے تو ہو کیا رہا ہے کہ لوگ سوشل میڈیا کی طرف جا رہے ہیں. اب سوشل میڈیا پہ ہر طرح کا آدمی، اور ویسے بھی پاکستانیوں کو شوق ہے نا کہ ہم حرفن مولا ہے نا، مطلب ہم ہر چیز میں ایکسپرٹ ہے نا. تو مطلب ایک جو پکوڑے والا ہے وہ بھی کرنٹ افیئرز اور انٹرنیشنل افیئرز پہ وہ سمجھتا ہے کہ میرا وہ ہے، یا ہر کوئی ڈاکٹر ہے. تو جب آپ پھر آپ کی مین سٹریم میڈیا بہت سی چیزیں کور کرنے کی ان کو اجازت نہیں ہوتی کہ لائسنس تو لوگ سوشل میڈیا پہ، اب سوشل میڈیا پہ ہر طرح کے لوگ ہیں، غلط صحیح، فیک نیوز تب جنریٹ ہوتی ہے. اور اس کا آپ مقابلہ کر لیجئے باہر کے ملکوں سے. آپ یہ دیکھیے کہ کون کون سے وہ ممالک ہیں جہاں پر فیک نیوز بہت کم ہے یا اس کا اثر نہیں ہوتا. وہ ممالک ہیں جہاں سب سے زیادہ شخصی آزادی اور فریڈم آف پریس ہے، فریڈم آف سپیچ ہے. آپ اسکینڈینیوین کنٹریز لے لیجئے، وہاں پہ وہاں پہ کبھی ہم نہیں سنتے کہ جی فن لینڈ ہو گیا، ناروے ہو گیا، کہ فیک نیوز کے میں لوگ پڑے ہوئے نہیں، کیونکہ وہاں فریڈم ہے، ان کو ضرورت ہی نہیں ہے. ان کو پتہ ہے کہ جب ہم اخبار کھولیں گے یا اپنا ٹی وی دیکھیں گے ہمیں پراپر خبر، اور انویسٹیگیٹو جرنلزم بھی ہو رہی ہے، سب کچھ ہو رہا ہے. اور کہاں پر ہم دیکھیں گے فیک نیوز ٹائپ؟ جہاں کی حکومتیں زیادہ آمریت پسند ہوتی جا رہی. امریکہ لے لیجئے،
جب سے ڈونلڈ ٹرمپ آیا ہے جس طرح سے کریک ڈاؤن ہوا ہے, فیک نیوز بڑھ رہی ہے, اب جب وہ بڑھ رہی ہے تو ان کو پریشانی شروع ہو گئی, اچھا ٹک ٹاک بھی بند کر دو, یہ بھی بند کر دو, وہ بھی بند کر دو. تو یہ اس چیز کی ایک علامت ہوتی ہے. تو حکومت کو یہ سمجھنا ہوگا کہ مین سٹریم میڈیا کو کور کرنے دیں. اب جیسے آزاد جموں کشمیر میں الیکشنز ہو رہے ہیں, گلگت بلتستان کے الیکشنز تھے, بلوچستان کے معاملات ہو گئے, آپ کے مین سٹریم میڈیا کو اجازت ہی نہیں ہے کور کرنے کی. جب تک ہمیں وہ کہتے ہیں نا مقتدر حلقوں کی جانب سے وہ پریس ریلیز نہ آئے تو ہم کور ہی نہیں کر سکتے. تو اس میں کیا ہے کہ ہم بیلنس سٹوری نہیں دے سکتے. اس میں تو کور کرنے کے کچھ ہوتا ہی نہیں ہے, ہوتا ہی پریس نہیں تو آتی ہے. ہاں, وہ سب کچھ آ جاتا ہے کہ بھئی یہ لے لیں اور یہ کر لیں ہم. تو جب ہم ایک چیز کور ہی نہیں کر رہے تو لوگ دیکھنے کے لیے کہاں جائیں گے؟ ابھی اے جے کے اندر الیکشنز ہو رہے ہیں تو, اور ہمارے پاس کیا چل رہا ہے, تمام چینلز اٹھا لیں. بڑا افسوس کی بات ہے کہ وہ والے نہیں, وہ کپاس کی سنڈی والی خبر, امریکن سنڈی, ہاں امریکن سنڈی, وہ خبریں چل رہی پی ہیں. ٹی وی والی خبریں. اور جب آپ سوشل میڈیا پہ جائیں تو وہاں فوٹیجز کے ساتھ, ٹائم سٹیمپس کے ساتھ پتہ چل رہا ہے کہ جی کتنا بڑا احتجاج ہو رہا ہے, ریلیاں نکل رہی ہیں, پروٹیسٹ ہو رہا ہے, راولا ووٹر کوٹ میں ٹرن ہو رہا آؤٹ ہے اتنا وغیرہ, کم ایسا ہے کہ وہ نہ ہونے کے برابر ہے. تو اور یہی چیز اگر مین سٹریم کو دی جاتی تو ہم دونوں لے کے چلاتے. ہم یہ بھی کہتے کہ ہاں بھائی اس لیے سیکیورٹی رکھی گئی ہے کہ تاکہ آپ کے جو انڈین انفلٹریشن نہ ہو, کیونکہ وہ ڈسپیوٹڈ ایریا ہے, یہ ہے, تو ہم برابر سے لے کے چلتے. اب سوشل میڈیا پہ تو سب. میم واٹ ڈو یو تھنک کہ پاکستان میں ایسا کون سا ٹینیور تھا جس میں فریڈم آف پریس پہ سب سے زیادہ قدغن لگائی گئی, اور اس کی وجہ کیا ہے کہ مطلب ایسا کون سا خوف ان کو پریس سے ہوا کہ آپ نے فریڈم آف ایکسپریشن کو ہی آپ نے بالکل بند کر دیا؟ دیکھیں ہم سنتے تو یہ آئے تھے, یہ میرے ٹائم سے, میری صحافت میں آنے سے ذرا پہلے ضیاء الحق کے زمانے میں ہوتا تھا, اور اس کے بعد جب میں نے دیکھا ہے تو یہ شروع ہوا ہے عمران خان کے زمانے سے, جب ایک وہ آئی نا آپ کے پاس, سمجھ لیں ہائیبرڈ آنی شروع ہوئی, اس کے بعد سے یہ شروع ہوا ہے آہستہ آہستہ کرتے کرتے. کیونکہ آپ دیکھیں جو پیکا تھی, پیکا لا, یہ 2016 میں 16 میں آیا تھا, اور جو آج جو اس کے بانی ہیں, جو چلا رہے ہیں, اس کے مظاہرین تھے, احتجاج کر رہے تھے. نہیں 2016 میں تھے نواز شریف کی حکومت, اس وقت لایا گیا پیکا, لیکن اس وقت شور اٹھا تو اس کو تھوڑا سا کر کے ایک سٹیک ہولڈرز کو لیا گیا. پھر عمران خان کے زمانے میں اسی پیکا میں امینڈمنٹ کی کوشش کی گئی, پھر شور اٹھا, اس وقت قدرے بہتر سچویشن تھی, وہ بھی ہو گیا. اب آپ دیکھیے کہ جیسے جب یہ ہوا کہ بات کہ بھئی لوگوں کو آزادی ہونی چاہیے, سرویلنس نہیں ہونی, جسٹس بابر ستار کا جو آیا نا کہ کھل کے سامنے آ گیا ان کا ورڈکٹ, اس کے بعد کیا ہوا, ہبڑ دھبڑ میں انہوں نے 27ویں ترمیم بھی لائے, اور 26ویں اور 27ویں ترمیم جوڈیشری کو قابو کرنے کے لیے. اور وہ کیوں آئی, وہ وہیں سے شروع ہوا نا معاملہ کہ جی آپ کے ایک جج نے کہہ دیا کہ آپ کو رائٹ ٹو پرائیویسی ہے, ہر انسان کو رائٹ ٹو پرائیویسی ہے, کوئی اس کی سرویلنس نہیں کر سکتا بغیر کورٹ وارنٹ کے. جسٹس فاروق صاحب بلکہ لینڈ مارک ڈیسیژن تھا, اور وہیں سے ان کو نہیں بھائی اوور نائٹ آپ سب کچھ بدلیں, جوڈیشری کو قابو کریں, یہ کریں. نہیں اب تو میم خبر ہے کہ ایف آئی اے کین چیک یور فونز ایز ویل آن دی رپورٹ when you ہاں are arriving, ہاں so they can check everything. وہ تو ان کو تو اب پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے نا. اور اب تو دیکھیں نا آپ, جیسے رپورٹس آتی ہیں کہ جی پیگاسس سافٹ ویئر لے کے رکھا ہوا ہے, تو وہ جس کے پاس بھی ہے وہ کر لے. سو اب تو اٹس اے ویری بیڈ سچویشن. انفارچونیٹ ہے کہ جو آج سے چند سال پہلے سے نو ٹو پیکا کر رہے تھے, آج وہ پیکا کے میرے خیال محافظین میں شمار ہوتے ہیں. مجھے یہ بتائیے گا کہ وائل ورکنگ فار دا پاکستان میڈیا انڈسٹری, آپ نے میڈیا انڈسٹری کا عروج بھی دیکھا ہوگا, کیونکہ آپ پرنٹ میڈیا سے آئی ہیں, پھر آپ نے الیکٹرانک میڈیا کا عروج دیکھا ہوگا. اب الیکٹرانک میڈیا قدرے قدرے آپ کی آخری سانسیں لے رہا ہے, اور ڈیجیٹل میڈیا کا دوبارہ سے ایک ایرا ڈیولپ ہو رہا ہے. ڈو یو تھنک کہ دیر اینی سرٹن ریگولیٹریز جو کہ اخلاقی حدود اس میڈیا پہ بھی, اس پہ بھی لاگو ہونی چاہیے, یہ اب تک ایسی کوئی ہیں تو نہیں چیزیں جو کہ اس پہ ہوں؟ دیکھیے ہونی چاہیے, بالکل ہونی چاہیے, میں تو سمجھتی ہوں, لیکن ابھی تک ہم وہ کر نہیں سکے. اس کی وجہ کہ ہم کیا پوری دنیا میں ہیں. آپ یہ سوچیے کہ جو ڈیجیٹل میڈیا ہے اور سوشل میڈیا ہے, اس کے لیے ابھی تک کوڈ آف کنڈکٹ نہیں بن سکا, کہ اس پہ کوئی ایگری نہیں کر سکا کہ کیا ہونا چاہیے, رائٹ. کیونکہ اگر ان کو بھی یہ پتا ہے, مغربی ممالک کو بھی یہ پتا ہے کہ اگر سوشل میڈیا کے آپ نے ایک باڈی بنا دی جو یہ ڈیسائیڈ کرے کہ اچھا جی فلانا جو چینل ہے, ڈیجیٹل چینل ہے یوٹیوب پہ یا کہیں پر بھی, یہ اخلاقیات سے گرا ہوا ہے اور اس کو بند ہو جانا چاہیے, تو اس پہ بھی شور اٹھے گا کہ بھئی یہ فریڈم آف اسپیچ کے خلاف ہے. تو یہ طے یا فریڈم آف ایکسپریشن کے خلاف ہے, یا پھر یہ کہ لوگ اس پہ شور مچا سکتے ہیں کہ بھئی یہ باڈی جو انفلوئنس بھی ہو سکتی ہے. اگر ایک کوئی اتھارٹی بنائی ہے باہر کے ملک پہ فرض کیجئے, جو یہ طے کرے گی کہ کیا چیز ایکسیپٹیبل ہے اور کیا نہیں ایکسیپٹیبل, تو اس پہ یہ بھی ہے نا اوور سائٹ ہونی چاہیے کہ بھئی آپ کن پیرائے میں کر رہے ہیں, کیوں کر رہے ہیں. دیکھیے بات یہ بڑی بیسک سی چیز ہے. پاکستان کے لاء کے اندر
کیا کہتے ہیں حتق عزت کا قانون موجود ہے, کنٹمپٹ آف سیلف ریسپیکٹ. ہاں, اور اس کو تو وہ آج سے نہیں شروع سے موجود ہے. اس کو کیا کہتے ہیں, اس کے لیے 2 ہے, لیبل اور سلینڈر موجود ہے. ہوا یہ کہ وہ ان کا اطلاق کبھی بھی نہیں ہو سکا, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کی جو جوڈیشل سسٹم ہے وہ اتنا, اور پروسیکیوشن اور جوڈیشل سسٹم وہ اتنا سلو تھا کہ آپ اگر کسی کے اوپر حتق عزت کا کیس کرتے بھی تھے تو وہ سول کیس ہوتا تھا, تو وہ لٹکا رہتا, سب کو پتا تھا اس کا کوئی اثر ہی نہیں ہونا. میم تو کیسے بھی انریلسٹک ہے نا, کسی کو 50 ارب کے ہر جانے کا دعویٰ, کسی کو 10 ارب کا ہر جانا, کسی کو 100 ارب کا ہر جانا. مطلب آپ تو چاہتے ہو کہ بھائی وہ غیر مشروط معافی مانگ لے, یہ ٹرائل تو نہیں, نہ یہ ہو. تو اب ہوا ہے نا, یہ تو اب ہوا ہے جو انہوں نے پیکا امینڈمنٹ کے تحت جو یہ اس قسم کے 2-2 کروڑ کے لے کر آئے ہیں, اور اس کا مقصد یہی ہے کہ بھائی صحافی کو کام نہ کرنے دیا جائے, وہ انویسٹیگیٹو جرنلزم نہ کرے, وہ حکومت کی تنقید نہ کرے, اور اس کو ان چکروں میں پھنسا کے رکھو. عدالت تو ہو سکتا ہے چھوڑ دے, لیکن وہ 6 مہینے میں اس کو رگڑا دے دیں گے. لیکن ان سب سے پہلے پاکستان کے قانون میں حتق عزت کا قانون موجود تھا, ٹھیک ہے, اس کو استعمال نہیں کیا گیا. اور اگر اس کو استعمال ہو کے فوری ڈیسیژنز آ جاتے تو لوگوں میں یہ ہوتا کہ بھائی ٹھیک ہے, ہم کسی کی بیکار میں, ان کو یہ بھی سمجھ میں ہوتی کہ حتق عزت ہوتی کیا ہے. ٹھیک ہے, ہمارے ہاں لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ حتق عزت کیا ہے, کہ آپ کس کی بے عزتی کر سکتے ہیں, اور اس کے بدلے میں نا آپ آرگیومنٹ سنا کریں کہ بھائی اس نے مجھے کہا تھا تو میں نے بھی اس کو کہہ دیا. یہ وہ بھی تو یہی کرتا ہے. واٹ اباؤٹری جو ہوتی نا, اچھا مجھے کہہ رہے ہیں, اس نے بھی تو ایسا کیا ہے. تو جہاں لوگوں میں علم نہیں ہے, منطقی کانورسیشن کی یا منطق سے سوچنے کی گنجائش نہیں ہے, تو وہاں یہ ہوں گے. اور اوپر سے آپ کا اگر جسٹس سسٹم کافی کمزور ہے, سست ہے, تو یہ ہوگا. ورنہ میں سمجھتی ہوں کہ اگر یہ حتق عزت کا قانون ٹھیک سے لگا دیتے پاکستان میں تو آپ کو پیکا ویکا کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. میں ہیو اے ویری بروٹل کوسچن فرام یو. آپ نے جوڈیشل سسٹم کی بات کی کہ سست ہے, وہ سست ہے یا کمپرومائزڈ ہے؟ دیکھیں کچھ بھی کہہ لیجئے, کمپرومائزڈ بھی ہے, کچھ جگہوں پہ سست بھی ہے, کچھ جگہوں پہ پروسیکیوشن ہماری ویک ہے. تو یہ ہم سب جان بوجھ کے جو ہے نا پروسیکیوشن اتنی کمزور رکھتے ہیں کہ ہاں ٹرائل جو ہے وہ چلے ہی نا. ہم اس کو جان بوجھ کے انٹینشنلی اتنا ویک رکھتے ہیں کہ بھائی معاملہ وہیں ختم ہو اور جائے. دیکھیں, اور اس میں ایک وجہ اس کی یہ بھی ہے کہ اگین آئی سیڈ بیوروکریسی. آپ بیوروکریسی ختم کریں, آپ یہ لے کر آئیں. اس وقت جو ڈیمانڈ ہونی چاہیے, میں سمجھتی ہوں کہ اگر لوگ پاکستان کے اپنی سوچنے کی آزادی, اظہار کی آزادی, گورننس کو بہتر بنانا چاہیں, سب سے پہلے تو ہر ایک کی یہ ایک یونیفارم ڈیمانڈ ہونی چاہیے کہ بھائی جو بیسک گورننس ہے, بیسک گورننس میں کیا آتا ہے, سڑک, کچرا, یہ وہ, اس سب کے ٹھیکے, ان سب کے اوپر جو میرے اور آپ کے ٹیکسوں کا پیسہ سے جو بجٹ ہے وہ آپ ویب سائٹ پہ ڈالیں, پائی کا حساب دیں. ایک دوسرا, آپ کہیں کہ جی ایک ہوتے ہیں نا لوکل باڈیز ہونی چاہیے, لوکل باڈی کو آپ مضبوط کریں. جو بلدیاتی, اسی کا جھگڑا ہے کیونکہ وہ پیسے کا مسئلہ ہے نا سارا. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ لوگوں کی ڈیمانڈ, اب اس کے اوپر تو کوئی نیشنل سیکیورٹی کا مسئلہ نہیں. اگر میں یہ کہہ رہی ہوں کہ بھائی میری لوکل باڈی مضبوط ہو, تو یہ نیشنل سیکیورٹی کا تو ایشو ہو ہی نہیں سکتا نا. ایک چھوٹی سی مثال لے لیتے ہیں, ایک گھر کا سربراہ ہوتا ہے ایک والد, ٹھیک ہے, تجورے کی چابی ان کے پاس ہوتی ہے, طاقت کا اختیار بھی انہیں کے پاس ہے, تو جو بات ان کے مزاج کے خلاف ہوتی ہے وہ گھر کی سیکیورٹی کا مسئلہ بن جاتی ہے نا, یا پھر بنا دی جاتی ہے. تو میرا خیال ہے کہ چاہے وہ نیشنل سیکیورٹی کا مسئلہ نہ بھی ہو تو بھی جب وہ اگر ہمارے مزاج کے خلاف ہے تو اس کو بنا دیا جاتا ہے. مجھے ایک چیز بتائیے گا کہ ابھی آپ نے بات کی بیوروکریسی کی, بیوروکریسی سے ہمارا جو تھاٹ جاتا ہے کہ بھائی چلو 50, 55, 53, 54 سال کے افسران جو اس وقت ڈی جیز ہیں, سیکٹریز ہیں. بٹ واٹ آئی فیل کہ بیوروکریسی ایک کیفیت ہے, ایک مزاج ہے. آپ آج کے نوجوان بھرتی ہوئے اسسٹنٹ کمشنرز کو دیکھ لیں, ڈی سیز کو دیکھ لیں, آپ ان کا پروٹوکول دیکھ لیں, ان کا شاہانہ طرز عمل اور طرز زندگی دیکھ لیں. گاؤں کوٹھوں دیہاتوں سے اٹھ کے آتے ہیں, بعد میں وہ 3-3, 4-4 ڈالوں پہ گھوم رہے ہوتے ہیں. یہ جو کلچر ہے, یہ تو ایک مزاج اور کیفیت ہے. اگر آپ پرانے ان اولڈ اسکول آف تھاٹ کے لوگوں کو اس وقت قرض سمجھ رہے ہیں کہ یار وہ ہمارے اوپر ایک کینسر ہے, تو جو نئے لوگ آ رہے ہیں سسٹم میں وہ کیا ہیں, وہ بھی تو یہ کر رہے ہیں. دیکھیں میں نے کہا نا کہ بیوروکریسی بطور سسٹم ایک فلاڈ ہے, اور ہونا ہی نہیں چاہیے, اس کو تو فیز آؤٹ کر دینا چاہیے. آپ مڈل ایسٹ کو دیکھ لیں, یو اے ای ہے, یو اے ای کہہ رہا ہے کہ اگلے 2 سال کے اندر وہ 0 بیوروکریسی پہ جا رہے ہیں. تو اگر یو اے ای جیسا ملک, دبئی, ادھر ادھر اتنے وہ لوگ ویل آف معاشی طور پہ اسٹرانگ ملک ہیں, اگر ان کے ہاں 0 بیوروکریسی ہو سکتی ہے تو ہمارے ہاں کیوں نہیں ہو سکتی. آپ یہ دیکھیے نا کہ ایک آپ جیسے کہہ رہے ہیں گوڈ اور گاؤں سے اٹھ کے ایک لڑکا, ایون شہر سے چلیں آ جائے, آپ مجھے یہ بتائیے, ایک لڑکا ہے, لڑکی ہے جس نے ماسٹرز کیا ہے,
اس کے بعد اس نے یا بی اے کیا, بیچلرز کیا, اس کے بعد چلیں بیچلرز کیا, اور اس نے سی ایس ایس کا امتحان دے دیا اور یا پی سی ایس کا, اور وہ بن گئے کچھ بھی کمشنر, اسسٹنٹ کمشنر, جو بھی پوسٹ ہوتی ہیں وہ بن گئے. ٹھیک ہے, کیا یہ اس کی عمر ہے ایسا کرنے کی کہ وہ اس پوزیشن پہ بیٹھ کے اتنے بڑے بڑے فیصلے کریں؟ نہیں ہے نا. اس کا مطلب ہے کہ فالٹ وہیں سے شروع ہو گئی ہے. اور دوسری بات میں آپ کو بتاؤں کہ اگر آپ کی لوکل باڈیز مضبوط ہے تو آپ کو یہ ڈی سی اے سیز کی ضرورت ہی نہیں ہے. نہیں, ہمارے پاس ٹاؤن چیئرمین بھی ہے, میونسپل کمشنر بھی ہے, ہاں, ہمارے پاس میئر بھی ہے, کمشنر کراچی بھی ہے. نہیں ضرورت نا, آپ کی اوور لیپنگ ہے نا. آپ اگر کر لیں, آپ باہر سے کاپی کر لیں. یہ جو ہمارے سارے کہتے ہیں سیاستدان جو جنہوں نے باہر پراپرٹیز رکھی ہوئی ہیں لندن میں ادھر ادھر, وہ دیکھتے ہیں نا وہاں کا میئر, بھائی آپ کا پرائم منسٹر کسی اور پارٹی کا, لندن کا میئر کسی اور پارٹی کا, چل رہا ہے سب, ہاں, کسی کو کوئی پرابلم, اور ٹھیک چل رہا ہے کیونکہ آپ ان کی لوکل باڈیز بہت اسٹرانگ ہے. سسٹم اسٹرانگ ہوتے ہیں. سسٹم سے, اور لوکل باڈی سسٹم, یعنی کہ وہاں پہ جو فرد ہے, ایک محلہ بھی اپنے آپ کو امپاورڈ محسوس کرتا ہے. میم باہر تو کلچر یہ ہے نا کہ وہاں پہ لوگ یہ پرواہ نہیں کرتے کہ میرے ملک کا وزیر اعظم صدر کون ہے, وہ دیکھتے ہیں میری کاؤنٹی کا شیرف کون ہے, ہاں, میرا میئر کون ہے, اور وہیں کیونکہ سے میرے جو پولیس آتی بلدیات ہیں میرے مسائل کون دیکھے گا. یہ بتائیں میم, پاکستان میں نوجوانوں کا تناسب بہت بڑا ہے, 64% آبادی ہے پاکستان میں نوجوان. سملرلی اگر آپ آبادی کے تناسب سے دیکھیں تو ہمارے پڑوسی ملک میں بھی ہے. ایک احتجاج ہم نے دیکھا ابھی ریسنٹلی, کاکروچ کا نام دیا گیا وہاں کے طلباء کو, اور ایک احتجاج اتنا بڑا ایک کراؤڈ بن گیا کہ دا پرسن ہیڈ ٹو اسٹیپ ڈاؤن, ان کا مطالبہ منظور ہوا. پاکستان میں کچھ ایک میں بڑے سینئر صحافی کو سن رہا تھا, انہوں نے کہا کہ جنزی کا انقلاب 2011 سے شروع ہو چکا تھا. میں نام نہیں لینا چاہتا, انہوں نے اپنے کسی تبصرے میں یہ لکھا تھا کہ پاکستان میں 2 بار جنزیز کا انقلاب آ چکا ہے, ایک بار 2011 میں آیا تھا, اور ایک انہوں نے کوئی لیٹ 20s ابھی ارلی 20s میں انہوں نے تذکرہ کیا. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ پاکستان میں جو اس لیول کا جو انقلاب جنزی وہاں لے آئے, یہاں تھوڑے بہت بھی تانے بانے ملتے ہیں کہ ہمارے اتنی اویئرنیس ہو, اتنا وہ ہے؟ دیکھیں, میں سمجھتی ہوں کہ اویئرنیس ہے, جو ہماری جینسی ہے اس میں ہے یہ اویئرنیس, اور اس کی وجہ یہ کہ سوشل میڈیا کی وجہ سے نوجوان جو ہے نا, جو جینزی جس کو ہم کہتے ہیں, جو پیدا ہی سوشل میڈیا کے دور میں ہوا ہے, وہ سب کنیکٹڈ ہیں, وہ سب دیکھ رہے ہیں. آپ یہ دیکھیے کہ جو انڈیا میں کاکروچ جنتا پارٹی کا پروٹیسٹ ہوا, تو اس پہ جو پاکستان میں انہوں نے تو میمز بنائی جو بنائی, ہم نے کتنی اچھی میمز بنائی ہیں. تو شعور ہے. اب دیکھیے جو 2011 کی وہ بات کر رہے ہیں, یا جو بھی عمران خان کے دور سے اگر آپ بات کریں, دیکھیے عمران خان کے دور میں وہ یوتھ اویئر تھی, ان کو موبلائز کیا گیا, ان کو ایک مقصد کے لیے موبلائز کیا گیا. یوٹیلائز کیا گیا. ہاں, لیکن وہ اویئر تھی, وہ جانتی تھی کہ کیا ہو رہا ہے. اس وقت جو نوجوان ہے, کیونکہ میں وزٹنگ فیکلٹی بھی ہوں 1-2 یونیورسٹیز میں میڈیا کے, تو جو بچے ہیں وہ اویئر ہیں, وہ دیکھ رہے ہیں, ان کو پتہ ہے کہ مڈل ایسٹ میں کیا ہو رہا ہے, امریکہ میں کیا ہو رہا ہے, انڈیا میں کیا ہو رہا ہے, ان کو پتہ ہے کیا غلط ہے کیا صحیح ہے. یہ ہوتا کیا ہے, میں نے آپ کو کہا نا, پاکستان میں پروٹیسٹ کو دبانے کے لیے نا یہ لوگ ایک سے ایک وہ کہتے ہیں نا عقل لگاتے ہیں. انڈیا میں پروٹیسٹ جو ہوا یہ جنتر منتر کے اوپر, پیسفل تھا, کچھ بھی نہیں ہوا, انلیس وہ شروع میں تو ایک وہ ہوا تھا جس پہ ٹیئر گیسنگ ہوئی اور شیلنگ ہوئی, اور لیکن اس کے بعد نوجوانوں کی طرف سے پیسفل تھا. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے, اور یہ میں اس کی وٹنس ہوں, ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ, کہ پیسفل پروٹیسٹ ہوتا ہے, چاہے وہ عورت مارچ ہو, چاہے نوجوانوں کا ہو, چاہے وہ کچھ بھی ہو, چاہے وہ ایک چھوٹے سے کہتے ہیں نا ایک ادارے کے لوگ اپنے حقوق مانگنے کے لیے نکل آئے, ایک آفس کے نا. ہر کیس میں نے یہ یقین کریں یہ دیکھا ہے کہ پیسفل پروٹیسٹ ہو رہا ہے, پتہ نہیں کہاں سے 4 لوگ آ جاتے ہیں, وہ آ کے اس میں وہ شرپسندی کرتے ہیں, اور پولیس کو یا لا انفورسمنٹ کو موقع دیتے ہیں کہ وہ اس شرط پسندی کی بنیاد پہ وہاں پہ ایک بروٹل یا وہ کریک ڈاؤن کرے اور بولے کہ جی یہ دیکھو یہ شرط پسندی کر رہے تھے. انڈیا میں جنتر منتر کے اندر یہ نہیں ہوا. مودی کو آپ, وہ تو بہت برا, اس کو تو بچر آف گجرات کہیں جو کہیں, ان کی پولیس, کیونکہ وہاں پہ پھر بھی ہمارے سے بہتر جمہوریت ہے, کیونکہ وہاں ابھی بھی ووٹ کی طاقت ہے کہ وہ حکومت بدل سکتے ہیں. وہاں انہوں نے یہ ہمت نہیں کی کہ اس کے اندر ہم جنتر منتر پروٹیسٹ میں کچھ شر پسند گھسا دیں اور پھر اس کو بہانہ بنا کے اس پہ کریک ڈاؤن کریں. یہاں پر یہ ہوتا ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ ہماری جو یوتھ ہے وہ جانتی نہیں ہے, سمجھتی نہیں. میں تو سمجھ رہی ہوں کہ, اور مجھے سب سے اچھی بات یہ لگتی ہے کہ وہ جو میں نے انڈیا والے میں بھی دیکھا کہ وہ جو ہماری ایک کہتے ہیں نا ڈویژنز ہیں, چاہے وہ نسلی ہوں, مذہبی ہوں, کچھ بھی ہو, سیکٹیرین ہوں, وہ ان نوجوانوں میں بہت کم ہے. وہ نہیں ہے.
وہ ان چیزوں کو گھاس نہیں دیتے زیادہ. ابھی ہم نے ادھر بھی دیکھا انڈیا میں بھی, وہ کہہ رہے ہیں کیا یہ ہندو مسلم, بھائی سب آ گئے تھے, سب پروٹیسٹ. یہاں پر بھی یہی ہے, آپ دیکھیں یوتھ میں, آپ یونیورسٹیز جائیں ادھر, تو وہ بچے ان چیزوں میں نہیں ہیں, وہ یونیورسل ویلیوز پہ, وہ ایک بالکل ایک الگ بریڈ ہے. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہمارے جو سیاستدان ہیں اور ہماری جو بھی اسٹیبلشمنٹ ہے, اس کو اس معاملے میں بہت احتیاط کرنی چاہیے. یہ ایک بڑھتی ہوئی آبادی, پاکستان کا ایک بڑھتا ہوا تناسب ہے نوجوانوں کا, اور اس کو مس ہینڈل نہیں کرنا چاہیے. یہ بہت بہت احتیاط برتنے کی ضرورت ہے اس میں. میم تھنگس کین گو آن اینڈ آن. میں آپ سے بہت سارے سوال کر سکتا ہوں, بٹ آئی وڈ ٹیک دا لبرٹی ٹو آسک یو لاسٹ کوسچن کنسیڈرنگ یور ٹائم. مجھے یہ بتائیے کہ بین الاقوامی تناظر میں آپ نے بھی بہت کچھ دیکھا ہے, اسٹڈی کیا ہے, رپورٹ کیا ہے, یو ہیو ورک فار دا انسٹیٹیوشنز اینڈ یو ہیو بین ریپرزینٹنگ پاکستان ایز ویل, اپیرنٹلی یو آر پاکستانی لیڈی. ابھی حالیہ بنیان المرصوص کے بعد پھر اب یہ اتنی بڑی مفاہمتی یادداشتیں کہہ لیں یا پھر یہ پیسفل مذاکرات ڈائلاگس کے بعد پاکستان کی جو حیثیت ہے وہ اس وقت ہم کہاں کھڑے ہیں, ویئر وی کین سی آور فیوچر ان نیکسٹ 5 years اف وی کنٹینیو ود دا سیم تھنگس, کنسیڈرنگ کہ دنیا میں آگ کہیں اور لگ رہی ہے, جنگ کہیں اور لگ رہی ہے, لیکن سفر آپ کی اپنی عوام کر رہی ہے. قیمتیں روزانہ کی بنیاد پہ آپ روپیزیں بڑھا رہے ہیں, آپ جو گھٹا رہے ہیں 4 دن بعد وہ چند ٹکوں میں کر رہے ہیں. اپنی عوام کو آپ نے ریلیف دینا تھا, ان کو سکون دینا تھا, پیس دینا تھا. دنیا کے امن کے تو آپ ضامن بنے ہوئے ہیں, لیکن آپ کی اپنی عوام جس مشکل میں ہے اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہے. یہ ذرا تھوڑا ایکسپلین کر دیں بس. دیکھیں اس میں ایک چیز سمجھنے کی یہ ہے کہ پاکستان جو ثالثی کر رہا ہے وہ اس لیے نہیں کر رہا کہ اس کو دنیا میں امن چاہیے. ٹھیک ہے, یہ بھی ہوگا, سارے ورلڈ پیس کس کو نہیں چاہیے ہوتا, لیکن اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اگر مشرق وسطیٰ میں آگ مزید پھیلتی ہے, جنگ پھیلتی ہے, تو پاکستان ڈائریکٹ سفر کرے گا, کیونکہ ہمارے ڈیفینس ایگریمنٹس ہیں, سعودی عرب کے ساتھ ٹائز ہیں, ایران کے ساتھ ٹائز ہیں, پاکستان میں ایک بہت بڑی اہل تشیع کی پاپولیشن ہے, آپ کے مذہبی جذبات ہیں, بہت سارے معاملات ہیں. ٹھیک ہے, تو پاکستان جو ہے وہ کراسز میں, پاکستان یہ ثالثی اس لیے کر رہا ہے کیونکہ اسے اپنے آپ کو سیکیور کرنا ہے. ٹھیک ہے, ایک چیز سمجھنے کی یہ ہو گئی. دوسری طرح ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس ثالثی سے کچھ سبق سیکھ کے وہ کہے کہ ٹھیک ہے جی, ہم ایران اور امریکہ جیسے دشمنوں کو ساتھ بٹھا سکتے ہیں, تو ہم کیوں نہیں اپنے ملک کے اندر اپنے لوگوں سے ہم کیوں بات نہیں کر سکتے. ہم بلوچستان میں, کے پی میں, یا ادھر آپ کے گلگت بلتستان AJK میں ہم بیٹھ کے بات کیوں نہیں کر سکتے. ہر جگہ بندوق اٹھا کے فائرنگ کرنا کیا ضروری ہے, اور کب تک کریں گے؟ مطلب دیکھیں, تاریخ گواہ ہے, اور جو میری بات نہ مانے وہ پڑھ لے جا کے تاریخ, چلے, تاریخ گواہ ہے کہ ایک لمٹ سے آگے آپ کسی بھی پاپولیشن کو نہیں دبا سکتے. وہ پش بیک کرتی ہے, آج نہیں تو کل کرے گی. اور جیسے میں نے کہا نوجوانوں کی بہت بڑی پاپولیشن ہے, تو جب نوجوان آپ کے پش بیک کریں گے تو کیا سچویشن ہوگی. تو بات یہ ہے کہ پاکستان ثالثی کر رہا ہے اپنے لیے, لیکن اس کو سبق سیکھنا چاہیے. اور جہاں تک آپ نے آئل پرائسز وغیرہ کی بات کی, دیکھیں میں کرٹیکل ہوں اس گورنمنٹ کی, لیکن میں یہ بھی سمجھتی ہوں کہ یہ کوشش کر رہے ہیں, کیونکہ ان کی اپنی بنی ہوئی ہے نا, ان کے اوپر اپنے اوپر ایک کہتے ہیں نا مصیبت پڑی ہوئی ہے, تو یہ کوشش کر رہے ہیں کچھ نہ کچھ یہ لوگ اکنامک پالیسیز بہتر کرنے کی کوشش. اب جیسے فار ایگزامپل یہ آئل کی فیول کی پرائسز جو ڈیلی بنیادوں پہ لے آئیں, جیسے کہ پیٹرولیم منسٹر نے کہا کہ اگر تو اس کا اگلا ہدف یہ ہے کہ جی پورا جو آئل کا سیکٹر ہے اور انرجی سیکٹر کو ہم ڈی ریگولیٹ کر دیں, تو ٹھیک ہے, پھر تو اگر اس ڈائریکشن میں جا رہا ہے ٹھیک ہے. ابھی ٹیمپرری مسئلہ یہ ہے کہ بھائی وار چل رہی ہے تو پرائسز زیادہ فلیکچولیٹ ہو رہی ہیں, تو ہمیں ڈیلی بیسس میں کبھی 6 روپے کبھی 2 روپے, اور مذاق اڑا ہے نا, 6 روپے بڑھتی ہے 1 روپے کم ہوتی ہے. لیکن عام حالات میں دنیا بھر میں یہ ڈیلی پرائسنگ کا سسٹم ہے, اور جہاں پہ کبھی کوئی فلکچویشن اتنی نہیں, وہ ایبزارب کر لیتی ہے مارکیٹ. تو اگر مڈل ایسٹ کی سچویشن بہتر ہو جاتی ہے اور ڈیلی پرائسنگ رہتی ہے, تو وہ پاکستان کے لیے اچھا ہے, وہ عوام کے لیے اچھا, اور ایونچولی آپ ڈی ریگولیشن کی طرف جائیں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو جنگ ہوئی ہے مڈل ایسٹ میں, اس میں مجھے لگ رہا ہے کہ ہمارے حکمرانوں کے لیے بھی ایک سیلف ریفلیکشن ہوئی ہے. ان کو یہ سمجھ آئی ہے, کیونکہ آپ دیکھیے کووڈ کے بعد سے جو ایک گلوبلائزیشن کا ایک تھا نا, گلوبلائزیشن جو تھی وہ ختم کیا کم ہوتے ہوتے اب دنیا لوکلائزیشن کی طرف جا رہی ہے. ٹیرفس کی باتیں ہو رہی ہیں, پروٹیکشنزم آ رہا ہے, بارڈرز اس طرح سے کھلے نہیں ہیں, سختیاں ہو رہی ہیں. تو پہلے تو ہم سمجھتے تھے اچھا جی پاکستان, جیسے مریم نواز کہتی ہیں بھائی پاکستان کے یوتھ ایکسپورٹ کرو, وہ بھیجیں گے پیسے, ملک چلے گا. ایسا نہیں ہوتا, اب وہ سختیاں ہو رہی ہیں,
ایک تو ان کو پڑھے لکھے چاہیے, آپ تعلیم تو دیں پھر اس کے بعد بھیجیں نا. دوسرا یہ کہ اب وہ نہیں لے رہے نا, کم انہوں نے ویزے سختیاں کر دی ہیں, تو آپ کو اپنے ملک میں ہی لوگوں کو رکھتے ہوئے ان کو روزگار فراہم کرنا ہے, اور یہ ریئلائزیشن آ رہی ہے. They have to open the avenues now. یس, دے آر تھنکنگ اباؤٹ اٹ, کیونکہ ہم جب ان کی باتیں سنتے ہیں, ان کی پریس کانفرنسز سنتے ہیں, پی ٹی وی جو انہوں نے ہر چینل کو بنایا اس پہ آ کے تقریریں کر رہے ہیں, تو اس سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ ان کو یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ ہم جس طرح چل رہے تھے اب ہمیشہ ایسے نہیں چل Remittance پہ نہیں چل سکتے, سکتے. نہیں چل سکتے. ہاں بالکل. Well, ma'am, it's really great to host you and looking forward to see you again inshallah soon. بہت بہت شکریہ. Well, حاصل گفتگو یہی ہے کہ پاکستان کا سب سے بڑا المیہ یہی ہے کہ اگر آپ رائٹ مین فار دا رائٹ جاب والے کانسیپٹ پہ نہیں جائیں گے تو آپ ہمیشہ سفر کریں گے. پاکستان کے حکمرانوں کو اس بات کا ادراک جتنا جلد ہو جائے کہ ہم پرانے اسکول کی کتابیں پرانے نصاب کے ساتھ نئے دور کے نئے نسل کے بچوں کو پڑھا کے پاکستان کو صحیح سمت میں گامزن نہیں کر سکتے, اور طاقت ہر مسئلے کا حل نہیں ہوتا, ڈائلاگ ہر مسئلے کا حل ہوتا ہے, اتنی جلدی پاکستان صحیح سمت میں گامزن ہوگا. اجازت چاہوں گا, اللہ حافظ.